إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. 3 سے 4 دن کے بعد ذی الحج کے چاند کے نظر آنے کی امید ہے، اور یہ دن اللہ تعالیٰ کے اختیار کردہ پسندیدہ دن ہے۔ رب العالمین کی مشیت یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو، کچھ فرشتوں کو، کچھ جگہوں کو اور کچھ اوقات کو اللہ تعالیٰ دوسروں پر فوقیت اور فضیلت دے کر رکھتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ تمہارا پروردگار یہ ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے فضیلت اور فوقیت عطا کر دیتا ہے۔ اب یہ جو دن ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور دیگر کئی اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ دن حقیقت میں سال کے جو 354 یا 55 دن چاند کی تاریخی حساب سے بنتے ہیں، ان میں سب سے فضیلت والے دن ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے بھی زیادہ فضیلت ان دنوں کی ہے۔ البتہ رمضان کی راتوں کی فضیلت ان راتوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ رب العالمین نے اس میں لیلۃ القدر رکھی۔ ان دنوں کو رب نے فضیلت والا بنایا ہے، اور فضیلت کا مقصود یہ ہے کہ انسان ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب آ سکے مزید عمل کر کے، ورنہ فضیلت وہی دن ہے، وہی رات ہے، وہی سورج طلوع ہوگا، اسی طریقے سے غروب ہوگا، ہمارے لیے 24 گھنٹے تو اسی طریقے سے، اسی موسم میں، اسی انداز میں گزر جائیں گے۔ فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے جو فضیلت حاصل کرنے والا اپنے آپ کو اس قابل بنا لے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم بھی یہ ہے کہ وہ دن جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت والے رکھے شروع سے، ان کی صحیح نشاندہی یا معرفت رب نے ہمیں عطا فرما دی۔ دور جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، مشرکین مکہ نے ان مہینوں میں، ان دنوں میں چھیڑ چھاڑ کر کے رکھی، ان کو چینج کیا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ۔ اپنی مرضی سے مہینوں کو بھی آگے پیچھے کر دیتے، اپنی مرضی سے دنوں کو بھی آگے پیچھے کر دیتے۔ بعض اوقات بخاری کی اس حدیث پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب دنوں کو بالکل اسی طرح واپس اسی چینج کر کے اسی طریقے پر لے آیا رب العالمین، جس طریقے سے جب آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اور دنوں کی اور راتوں کی جو ترتیب رب نے مہینوں کی بنائی تھی، اسی طریقے سے رب نے ہمیں عطا کر دیا۔ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی، حج بھی آگے پیچھے ہو گیا،
روزوں کی تاریخیں بھی آگے پیچھے ہو گئیں، لیکن رب تعالیٰ نے ہم سب کو یہ دن صحیح طریقے سے عطا کیا۔ اب سوال یہ ہے کرنا کیا ہے، فضیلت حاصل کیسے کرنی؟ میں نے ذکر کیا کہ یہ رات دن جیسے گزرتے ہیں اس طریقے سے گزارنے والے اگر ہم ہوں، مطلب جو ہماری نارمل روٹین ہے اس کے مطابق اگر یہ دن گزر جائیں تو وہ فضیلت نہیں ہے ہمارے لیے۔ فضیلت اس شخص کے لیے ہے، اللہ کا محبوب وہ بنے گا، عظمت والا وہ بنے گا جو ان دنوں کے اندر وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو تقریباً ساری کتب احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کی گئی نیکی اعمال صالحہ پسند ہوں جتنے رب العالمین کو ان 10 دنوں میں پسند ہے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تو صحابہ نے ایک بہت عظیم عمل پیش کیا جو سب کہ ہم سب کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اس میں انسان اپنی نیکی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سچا ثابت کرتا ہے اور اس میں وہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، وہ جان، اپنی جان۔ فرمایا صحابہ نے ولل جہاد فی سبیل اللہ، کے نبی ایک آدمی جہاد پر نکلتا ہے عام دنوں میں، اور ان دنوں میں کیا ہوا کوئی عام عمل اور عام دنوں میں کیا ہوا جہاد، کیا جہاد فضیلت والا نہیں ہوگا؟ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، عام دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کی عام نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سوائے عام دنوں میں نکلا ہوا وہ آدمی جو اپنے اللہ سے محبت کو، اپنے ایمان کو پوری دلیل کے ساتھ ثابت کرے کہ اپنا جان اور مال دونوں خود لے کر نکلے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز واپس پلٹ کر نہ آئے، کیونکہ انسان کو یہ 2 چیزیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، اس کی جان اور اس کا مال۔ جو شخص یہ پیش کر کے ثابت کر دے اللہ کے سامنے اپنی محبت کو، وہ آدمی مقبول ہے عام دنوں میں۔ اب یہ فضیلت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا کر رہا ہے، یہ بات یاد رکھیے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج اگر سہولت ہے، آج اگر ہمت ہے، آج اگر فراغت ہے، ممکن ہے کہ آئندہ سالوں میں یہ 10 دن مجھے اس طریقے سے نصیب نہ ہوں، یا ہوں ہی نہیں، میں دنیا میں موجود ہی نہ ہوں، یا ہوں تو میں کسی ہاسپٹل میں بستر پر پڑا ہوں، یا میں اتنا مصروف اور مشغول ہو جاؤں اپنے دنیا کے معاملات میں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت نہ مل سکے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب مل جائیں تو ان کو غنیمت جاننا، ورنہ ان کے مقابلے میں اگر دوسری 5 چیزیں آ گئیں تو پھر تمہیں موقع نہیں مل پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی ہے، بیماری سے پہلے پہلے اس کو غنیمت جانو، اس صحت کو استعمال کر لو۔ فراغت ہے تو اس کو مصروفیت سے پہلے پہلے استعمال کر لو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے غنا دیا ہے، اس کو غریبی سے، محتاجگی سے پہلے پہلے استعمال کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوانی دی ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اس کو اللہ کی عبادت میں استعمال کر لو، ورنہ بڑھاپے میں تمنائیں اور آرزویں تو بہت ہوتی ہیں اللہ کی عبادت کی، لیکن انسان کو استطاعت، توفیق نہیں ملتی۔ اور اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ وقت آنے والا ہے، یہ دن شروع ہونے والے ہیں، اپنی ہمت کو جوڑیے، اپنی طاقت کو جمع کیجیے، اپنے اندر احساس کو بیدار کیجیے اور اپنی نیت کو زندہ کیجیے۔ یہ 10 دن آئیں گے، ان 10 دنوں سے بڑھ کر رب العالمین کے ہاں کوئی دن پورے سال کا اہمیت والا نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اعمال صالحہ، العمل الصالح فیہن، ان 10 دنوں میں کوئی بھی عمل صالح اللہ کو جو کیا جاتا ہے ان 10 دنوں میں، وہ عام دنوں کی بنسبت ان 10 دنوں کا زیادہ پسند ہے، ان 10 دنوں کا زیادہ پسند ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمان نبوی میں اپنی زبان مبارک سے فرما دیا کوئی بھی عمل صالح، کوئی بھی عمل صالح، جب قید نہیں ہے تو میں اور آپ بھی قید کے محتاج نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود راستہ کھول دیا ہے۔ تو جو نیکی سمجھ میں آ جائے اپنے طور پہ، دعا ہے، صدقہ ہے، روزے ہیں، کوئی اور خیر کا نیکی کا کام ہے، وہ سب چیزیں ان کے اندر شامل کر لیجئے اور بڑھ چڑھ کے کیجئے عام دنوں کی بنسبت۔ اور خاص طور پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں اپنی زبان مبارک سے یا اپنے اعمال سے ثابت کی ہیں ان 10 دنوں کے اندر، ان کو تو مضبوطی سے تھام لیجئے،
چھوٹنی نہیں چاہیے. اگر اللہ نے صحت دی ہے، اگر اللہ نے فراغت دی ہے تو یہ نیکی رہنی نہیں چاہیے. مسند احمد کی حدیث میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقول ہوا کہ ان 10 دنوں کے عظمت، شان، محبت اللہ کو بڑی پسندیدہ عمل ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نیکی کی ترغیب دی. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ. یہ 10 دن آ جائیں تو کثرت کے ساتھ، کثرت کا معنی ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ ہونا چاہیے تحلیل، تکبیر اور تحمید. تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ. یہ وہ اذکار ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو ہم عام طور پہ نمازوں کے بعد ہمیں ترغیب دی گئی ہے پڑھنے کے لیے. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار یا 34 بار اللہ اکبر، 33 بار پڑھیں گے تو تمام المیاں 100 کی گنتی پوری ہوگی آپ کی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ تو آپ نے پورا سال کرنا ہے. پھر آپ اور میں رات کو سوتے ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیحات اپنی بیٹی کو سکھائی تھی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنی بڑی آپ کو محبت تھی اپنی بیٹی سے، ان کو سکھائی تھی کہ رات کو سارے دن کی تھکاوٹ، کام کاج، یہ سب چیزیں رات کو سوتے ہوئے تسبیحات پڑھ کے سویا کرو. اور اس پہ اہل علم نے ذکر کیا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ دیگر نے، کہ یہ ذکر انسان کو جسمانی طور پر ایسی قوت اور طاقت فراہم کرتا ہے کہ اگلے دن کے لیے انسان دوبارہ بڑا نشیط اور طاقتور ہو کے اٹھتا ہے، اپنے جسم میں، اپنی جان میں بڑی چستی محسوس کرتا ہے. یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن ان 10 دنوں میں یہ خالی یہ مقصود نہیں ہے، ان 10 دنوں میں اس کے علاوہ، کیونکہ یہ عظیم دن ہے اور اللہ متکبر ہے، وہ العلی ہے، وہ الکبیر ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ بلند و بالا ہے، وہ تکبر کرنے والا ہے، اور یہ اس کی شان ہے کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے. اور جب بندہ اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کو سب سے بڑا مانتا ہے، اس کو سب سے بڑا اونچی آواز میں قرار دیتا ہے، اس کی سب سے بڑھ کر تعریف کرتا ہے، تو رب العالمین چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، اس بندے سے خوش ہوتا ہے، اس بندے سے راضی ہوتا ہے. تو یہ تکبیرات، تحمیدات، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور یہ کلمات جو ہیں انسان کے اونچی آواز کے ساتھ ہر موقع پر انسان کو سنائی دینے چاہیے. اور یہ وہ سنت ہے مجھ سمیت کہ ہم اس سنت کو مار چکے ہیں. یہ ایک مردہ سنت کا درجہ اختیار کر چکی ہے کہ ان 10 دنوں میں عام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیرات کا اہتمام ہمیں نظر نہیں آتا. سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا ابو ہریرہ، صحیح بخاری میں معلقاً امام بخاری نے جو ان کا عمل ذکر کیا ہے، یہ نیکی کرتے تھے کہ لوگوں کو اس سنت کو یاد کروانے کے لیے بازار میں جاتے تھے، سب کے آپ کے علم میں، اور جا کر وہ خود تکبیرات پڑھتے تھے اپنی اونچی آواز سے، اپنی تکبیرات. لوگوں کو یاد آتا اپنے کاروبار میں کام کاج کرتے ہوئے کہ یہ تکبیرات کے دن ہے، اور لوگ بھی پھر اپنی اپنی تکبیر پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ان کی تکبیر کو سن کر. آپ کے آفس ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کے فیکٹری ہے، آپ کا کاروبار ہے، اس سنت کو اگر زندہ کر سکتے ہیں تو یہ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک نہیں کئی حدیثوں میں مختلف طرق کے ساتھ، اور یہ چیز ثابت ہے کہ جو شخص میری کسی ایسی سنت کو زندہ کرتا ہے، قد امیتت، جو مردہ ہو گئی، جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، اب عمل نہیں ہوتا، اس نے اس کو زندہ کیا. اس کو زندہ کرنے کے بعد اس آدمی کو اپنے اس عمل کا بھی اجر ملتا ہے، اور اس زندہ کرنے کے بعد جو شخص اس سنت پر عمل کرے گا، اس آدمی کو اس کی کیے کا عمل بھی ملے گا اور اس کو اپنی نیکی کا عمل بھی ملے گا. تو اپنے ماحول کے اندر ان تکبیرات کا اہتمام بڑھائیے. یہ تکبیرات کی آواز گونجیں آپ کے کام کاج میں، آپ کے آفیسز میں، آپ کے گھروں میں، بچوں کے بیچ، بچوں کے درمیان. آج کل موبائل بچے لے کر بیٹھتے ہیں، اس میں مختلف چیزیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. ان میں ان تکبیرات کا اگر اہتمام ہو، انہی کے ذریعے سے ہمیں یاد آ جائے، ان چیزوں کے ذریعے سے، اور ہم بھی ان تکبیرات کو اپنی زبان سے پڑھیں، کیونکہ ان تکبیرات کو سننا نہیں ہے، ان تکبیرات کو اونچی آواز سے پڑھنا ہے. تو یہ چیز اللہ کی عظمت، شان، اس کی بڑائی، اور کیونکہ یہ بہت عظیم دن ہے اور اس میں سب سے عظیم رب کی تعریف، تکبیر، تحمید، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ بندے پر ایک طرح سے سمجھے کہ قرض ہے جو اپنے رب کی تعریف کر کے وہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ان 10 دنوں کا تقاضا ہے کہ اس میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو بڑی شدت، بڑے زور و شور کے ساتھ بیان کیا جائے. وہ العلی الکبیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. کان یصوم 9 ذی الحجہ. اس روایت پر اہل علم کے مختلف
انداز ہیں سوچنے کے، گفتگو کرنے کے۔ کہیں ترجمہ یوں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، اور کہیں مفہوم یہ بھی ہے کہ 9 ذی الحج کا رکھتے تھے۔ اور 9 ذی الحج کا روزہ تو ویسے بھی دیگر احادیث میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے انسان کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ان 9 دنوں کا روزہ تقریباً اہل علم لکھتے آئے ہیں، امام نووی نے دیگر نے بھی لکھا ہے کہ ان 9 دنوں کا روزہ رکھنا انتہائی شدت کے ساتھ مستحب ہے، انتہائی شدت کے ساتھ۔ تو جتنا میسر ہو سکے 9 دنوں کے اندر، 10واں دن عید کا دن ہے، عید کا دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو جتنا دن 9 دنوں میں سے، اور خاص طور پر یوم عرفہ کے دن جتنا ہو سکے روزوں کا اہتمام۔ آپ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، صدقہ کرتے ہیں، کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے، توفیق کو اپنی جمع کریں اور کوشش کریں کہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے صدقات کا اہتمام کثرت کے ساتھ کریں۔ بعض اہل علم میں حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ جن لوگوں کے مرد و خواتین کے روزے رمضان کے رہ جاتے قضا کے، تو وہ انہیں کہتے کہ یہ 10 دن ہے غنیمت کے، اللہ کو یہ 10 دن بڑے پسند ہیں، وہاں مجبوری کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے رمضان کے روزے رہ گئے، اب یہ فضیلت والے دن ہیں، ان فضیلت والے دنوں میں اپنے روزوں کی قضا کر کے ڈبل فضیلت حاصل کر لو، روزے کی قضا بھی ہو جائے گی اور ان 10 دنوں کی فضیلت بھی اس طریقے سے حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ انسان مطلب بہانے کہتے ہیں ہم عام زبان میں کہ بہانے تلاش کرتا ہے نیکی کے، لیکن یہ وہ مومن ہوتا ہے جو تلاش کرنے کے لیے نکلے، چاہے جو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے اس کو راہیں مل جاتی ہیں، اور جو سستی اور کاہلی کے ساتھ پیچھے ہٹتا ہے، جو پیچھے ہٹتا ہے اللہ سے، اللہ بھی اس کو اپنے دربار سے دھکار دیتا ہے، پیچھے کر دیتا ہے۔ آگے بڑھیے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کیجیے، اور یہ یاد رکھیے 9 ذی الحج کا جو دن ہے، اصل پورے ان 10 دنوں کی فضیلت ہے، ان میں سب سے فضیلت والا دن یوم النحر ہے، جو کہ احادیث میں مروی ہے افضل ایام الدنیا یوم النحر، سب سے فضیلت والا دن علی الاطلاق وہ 10 ذی الحج کا دن ہے۔ اسی لیے پہلے دن کی قربانی سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، دوسرے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے لیکن وہ ثواب نہیں ہوگا جو پہلے دن کا ہے، کیونکہ پہلا دن فضیلت والا دن ہے، دوسرا دن وہ فضیلت نہیں رکھتا جو پہلے دن کی ہے۔ اس دن حجاج اکرام جو کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس دن کو یوم الحج الاکبر بھی قرار دیا قرآن مجید میں سورہ توبہ میں۔ اور یوم عرفہ جو ہمارے لیے ہے، یہ وہ دن ہے جس دن ایک واحد دن ہے پورے سال کا، جس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے۔ باقی راتیں ہیں، راتوں کے آخری ٹائم ہے جس میں اللہ تعالیٰ ینزل ربنا کل لیلۃ الی سماء الدنیا، ہر رات اللہ تعالیٰ آخری پہر میں آسمان دنیا پر آتا ہے۔ وہ بندوں سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، جو کرنا چاہے، جو اللہ کو منانا چاہے، جس کو کچھ چاہیے، جس کو اللہ سے قرب حاصل کرنا ہے اللہ کا، تو اللہ تو بندے کے لیے ہے، اب بندہ یہ دیکھے کہ وہ اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ ایک واحد دن ہے یوم عرفہ کا، اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور فرشتوں کو پوچھتا ہے، یہ جو انسانیت ہے، کیونکہ اس دن کی جو رحمت و برکت ہے، اس دن جو معافی ملتی ہے، اس دن جو اللہ کا کرم ملتا ہے یوم عرفہ والے دن، وہ کوئی اور دن نہیں ہے۔ خیر دعا دعا یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا جو ہے پورے سال میں رات اور دن کی ملا کر، یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی بہترین دعا نہیں ہے۔ اور سلف میں ہمیں ملتا ہے، کئی اہل علم اس چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ اپنی کوئی ایسی حاجت، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہے، حل نہیں ہو رہا، کسی طریقے سے بات بن نہیں رہی، گتھی سلجھ نہیں رہی، وہ سنبھال کے رکھتے تھے اپنے اس مراد کو، اپنی اس التجا کو، اور اس دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے گڑ گڑا کے اپنی اس چیز کو منوانے کے لیے پوری کوشش کرتے تھے، کیونکہ اس دن رب نے عطا کرنا ہے، اس دن رب نے دینا ہے۔ یوم عرفہ کا دن آپ کا اور میرا بڑا قیمتی دن ہے، اس دن مانگنا اللہ سے، اپنی دعاؤں کو اللہ کے سامنے، اپنی التجاؤں کو پیش کرنا، خاص طور پر یہ عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت جو بڑا ہی اہمیت والا وقت ہے، اپنی التجائیں، اپنی دعائیں یاد کیجیے، ابھی سے سوچیے کیا کیا مسائل ہیں، اور ان مسائل میں سب سے بڑا ہم اور غم وہ میں اور آپ ہم سب کے لیے ہیں، جو ہم نے سنبھال کر رکھنا ہے اور عرض کرنا ہے، وہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ اس سے بڑی کوئی مراد نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی التجا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے
اس سے بڑی کوئی سوچ نہیں ہے، اس کو سب سے مقدم رکھیے، اپنے دنیا کے مسائل معاملات چھوٹے چھوٹے وہ سب رب کے سامنے اس دن کے لیے رکھ کر اللہ کے سامنے پیش کیجیے۔ روزہ بھی ہوگا آپ کا، اور آپ کا یوم عرفہ بھی ہوگا، آپ اللہ سے التجائیں بھی کر رہے ہوں گے، آپ رب العالمین سے دعائیں بھی کر رہے ہوں گے۔ پھر رب کے وعدے سچے ہیں، اگر میں مانگنے میں سچا ہوں تو رب تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر آپ اور میں اہتمام کرتے ہیں قربانی کے جانور خریدنے کا، جاتے ہیں بازار، جانور خریدتے ہیں اور اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ یہ وقت اتنا ہی صرف کریں جتنا اس عبادت کے لیے مقصود ہے۔ یہ جانور خریدنا ہے، جانا، اس کو لانا، پالنا، اس کا خیال رکھنا، یہ اللہ کی راہ میں چونکہ قربان ہوگا تو اللہ سے امید یہی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ انشاءاللہ اس جانور کے ایک ایک بال پر، اس کے جسم سے نکلنے والی گندگی پر، اس کے ایک ایک دانہ اور گھاس کھانے پر انشاءاللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے اجر ہے، جو کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں گھوڑے کے لیے ثابت ہے کہ جو گھوڑا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پالا جاتا ہے۔ جب صحابہ نے گدھے کے لیے پوچھا کہ اللہ کے نبی، جو گدھا فی سبیل اللہ پالا جاتا ہے تو اس کا کھانا پینا، اس کا اپنے جسم سے گندگی کو خارج کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کے مالک کے لیے اس کے لیے اجر ہے، حتیٰ کہ وہ گھوڑا اگر خود سے پانی پیتا ہے کہیں سے گزرتے ہوئے اور مالک پلانا نہیں چاہتا، اس کی نیت نہیں ہے، اس گھوڑے کے پانی پینے پر بھی اس کے مالک کو اجر ملے گا، کیونکہ اس نے فی سبیل اللہ پالا ہے۔ صحابہ نے پوچھا گدھا بھی لوگ پالتے ہیں؟ آپ نے فرمایا گدھے کے متعلق میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کوئی خاص حکم نہیں بتایا گیا، کوئی خاص وحی نازل نہیں ہوئی کہ گدھے کے لیے بھی اس طرح کا پورا اجر ہے۔ ہاں البتہ قرآن مجید کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو آدمی ایک ذرہ نیکی کرے گا وہ کل قیامت کے دن اسے دیکھے گا۔ اس آیت کی روح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استدلال یہ تھا، اجتہاد یہ تھا کہ انشاءاللہ امید ہے کہ گدھے کے حوالے سے بھی بندے کو یہ مل جائے گا، تو آپ کے اور میرے قربانی کے جانور کے حوالے سے بھی اللہ سے امید یہ ہے کہ ہمیں اجر ملے گا، لیکن اس کو اس نیت کے ساتھ کہ یہ قربانی کا جانور ہم لینے کے لیے جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، نہ دکھاوا مقصود ہو، نہ شہرت مقصود ہو، نہ واہ واہ مقصود ہو کہ گھر کے جانور میرے اتنے لاکھ کے اتنے کروڑ کے جانور ہمارے ہاں ذبح ہوتے ہیں اور پورے علاقے میں، پورے اپنے آس پاس کے سرکل میں میرا ایک نام اور شہرت ہو، پھر یہ نیکی بڑی وبال بن جاتی ہے، بڑا سردرد بن جاتی ہے، پھر یہ میرے لیے بڑا عذاب کا باعث بن جائے گی۔ اپنی نیکی کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، اپنے وقت کی قدر کریں، یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے کہ مستقل آپ منڈی جائیں، مستقل بازاروں کے چکر لگائیں، مستقل ادھر ادھر گھومیں۔ یہ دن بڑے ہی قیمتی ہیں، بڑے ہی وقت کے قبولیت والے وقت ہیں، ذکر و اذکار کے وقت ہیں، عام ذکر جتنا کر سکیں، عام دعائیں جتنی کر سکیں، جتنا صدقہ اور خیرات کر سکیں، جتنی نیکیوں کا اہتمام کر سکیں، یہ سارے دروازے آپ کے لیے رب العالمین نے 10 دنوں کے اندر کھول کر رکھے ہیں۔ یہ دن گزر جائیں گے، میں یہاں آج کھڑا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اور پلک جھپکتے کے ساتھ یہ 10 دن گزر جائیں گے۔ گزرنے کے بعد نتیجہ کس کے ہاتھ میں آئے گا؟ جو اللہ کو منانے میں راضی ہوا، ان 10 دنوں کے اندر اس محبت اور اس عظمت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کوشش کی جو ان 10 دنوں کے اندر بندے کو مل جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ سیدنا ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد، دیگر مفسرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہاں لیال عشر سے مراد عشر ذی الحجہ ہے۔ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم، حج کے تعلق سے سورہ حج میں کہ ان لوگوں کو حاضر ہونا چاہیے اپنے فائدے کے لیے، اور ان کو ایام معلومات، وہ دن جو معلوم ہیں ان میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر یہی ہے کہ ایام معلومات وہ دن جو لوگوں کو معلوم ہیں، وہ یہ عشر ذی الحج کے دن ہیں، اس میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا،
یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم یا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے، صحابہ کرام کے عمل سے بھی ایک طریقہ ثابت ہے۔ تو جتنا ذکر ہو سکے، مختلف انداز کے ذکر ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، جتنا ہو سکے وہ سب کیجئے، اور اپنا ایک پلان لے کر، اپنی ایک نیت جو میں نے شروع میں ذکر کی تھی، ایک نیت لے کر اٹھیے کہ ان 10 دنوں میں کرنا کیا ہے۔ ایک آپ کے پاس ایک ہدف ہو، ایک پلان ہو کہ کم از کم ان 10 دنوں میں قرآن مجید کی ایک دفعہ تلاوت تو میں پوری کر لوں اول تا آخر، تاکہ ان 10 دنوں کی فضیلت سے پوری طرح فائدہ اٹھا سکوں۔ یہ ہماری مسجد کے نمازی بزرگ ساتھی ہیں، جناب صدیق میمن صاحب، کافی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، عافیت دے، بڑی محبت کرنے والے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی والی زندگی دے اور دوبارہ یہ مسجد میں آئیں اور مسجد کی رونقیں بحال ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ فلسطین غزہ کے مسلمان بڑی کرب کی حالت میں ہیں، اللہ ہمیں بھی غیرت دے اور اللہ ان پر بھی اپنا کرم نازل فرما دے، اپنی رحمت نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عافیت، عزت، تمکین، سلامتی عطا فرما دے۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ الجلیل یذکرکم واشکروه علی آلائه ونعمه یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔